اس وقت دنیا حالت جنگ میں ہے اور یہ جنگ ہے کفر اور اسلام کے درمیان۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، کفر تو ایک ہو چکا ہے مگر اسلام کے ماننے والے اب تک منتشر ہیں۔ جب کفر اسلام پر حملہ کرتا ہے وہ یہ دیکھ کر حملہ نہیں کرتا کہ وہ سنی پر حملہ کر رہا ہے یا پھر شیعہ پر۔ اس کے لیے صرف ایک چیز ہوتی ہے، اسلام۔ جب کوئی مسجد جلتی ہے آگ یہ نہیں پوچھتی کہ یہ کس فرقے کی تھی، اور جب کوئی بچہ شہید ہوتا ہے تو گولی اس کا عقیدہ ویریفائی نہیں کرتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہونے کا مطلب شاید یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا عقیدہ چھوڑ کے دوسرے کے عقیدوں کو اپنا لے، سنی شیعہ بن جائے، شیعہ سنی بن جائے، وہابی کسی اور کا طریقہ مان لے۔ یہ ایک ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کا خدا ایک ہی ہے، سب کا نبی بھی ایک ہی ہے، اور سب کا دین اسلام بھی ایک ہی ہے۔ پھر جب بات اسلام پر حملے کی آئے تو ایک صف کیوں نہیں ہے؟ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منافقین صفوں میں گھستے آئے۔ ہر دور میں کچھ لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو کفر کے ہاتھوں نقصان پہنچایا، صرف چند روپیوں کے عوض۔ اور یہ کہانی پرانی نہیں ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہم آپس میں ہی لڑتے رہے اور سالوں سے کفر اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا رہا۔ تاریخ گواہ ہے، جب جب مسلمان آپس میں لڑے انہیں توڑنا آسان ہو گیا تھا۔ کبھی سلطنت ٹوٹی، کبھی سرحد، کبھی علم چھنا، کبھی قوت چھینی گئی، نام الگ الگ کر دیے گئے، مسلک الگ الگ کر دیے گئے۔ آج کفر حملہ کر رہا ہے مگر ہم اب بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ حملہ اسلام پر ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو شیعہ پر حملہ ہے یا یہ تو سنی پر حملہ ہے۔ یاد رکھو، جس ہاتھ نے آج کسی اور کے گریبان پکڑا ہے وہ کل تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اتحاد کا مطلب عقیدہ چھوڑنا نہیں ہوتا، اتحاد کا مطلب ہوتا ہے جب بات اللہ، رسول اور اسلام کی عزت کی آئے تو صف ایک ہی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر افسوس اس بات کا ہے کہ سارا کفر اسلام کے مقابلے میں ایک ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے لیے ہم آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔